حضرات محترم، میرے حضور لاجواب ہے، میرے نبی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اب میں میلاد اسٹارٹ کروں؟ جی 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 ہاں ایک دم حضرت بولتے رہیے، ماشاءاللہ میلاد شریف، حضور کی ولادت، رہیے۔ یہ کوئی چھوٹا موضوع نہیں ہے۔ میں زندگی بھر چاہوں گا کما حق ہوں، میرے حضور کا میلاد تو میں پڑھ نہیں سکتا۔ اب آئیے میں حضور کے ولادت کی طرف لیے چلتا ہوں۔ اصل میلاد میں پڑھنے جا رہا ہوں، جو شاید ہو سکتا ہے کہ موبائلوں کے ذریعے آپ نے سنا ہو، لیکن اب لائیو سنیں۔ اللہ اللہ میرے نبی کے والدین کی شادی کا دوسرا مہینہ، توجہ، میرے حضور کے والدین کی شادی کو ابھی فقط 2 ہی مہینے ہوئے تھے۔ ادھر جنابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پرملال ہوا۔ عرب کا قانون یہ تھا، عرب کا دستور یہ تھا کہ جب کسی کا شوہر انتقال کر جاتا اس کی بیوی پر یہ لازم و ضروری ہوتا 1 برس کا سوگ منائے، 1 برس تک نئے کپڑے نہیں پہننے ہوتے، 1 برس تک کوئی بناؤ سنگار کرنا نہیں ہوتا، 1 برس تک خوشبو اور عطر لگانا نہیں ہوتا۔ لیکن سنیے ادھر کے معاملات کیا تھے۔ ایک دن جنابی عبدالمطلب نے اپنی بہو کا راستہ روک لیا، یعنی سیدہ آمنہ کو قریب کر کے فرمانے لگے، بیٹی آمنہ جب میں تجھے کیا دیکھنے لگا ہوں، ارے ابھی ابھی میرا جوان بیٹا دنیا سے گیا ہے، سارا گھرانہ سوگ میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تو نے میرے بیٹے کا سوگ چھوڑ دیا ہے۔ عرض کرتی ہے بابا میں ابھی بھی اپنے شوہر کے ہی سوگ میں ہوں۔ کہا نانا سوگ والی عورت خوشبو نہیں لگاتی، سوگ والی عورت اتنی استعمال نہیں فرماتے۔ آپ نے فرمایا ابا جی میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، میں نے کوئی عطر نہیں لگایا ہے۔ آپ نے فرمایا ارے لوگ کہتے تو کوئی اور بات ہوتی، میں خود محسوس کرتا ہوں تیری ذات سے، تیرے جسم سے خوشبوؤں کے حلے اٹھ رہے ہیں، خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے۔ جناب آمنہ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، عرض کرتی ہے بابا جان میں نے کوئی سوگ نہیں چھوڑا ہے، میں ابھی بھی اپنے شوہر کے ہی سوگ میں ہوں۔ کہا نانا سوگ والی عورت خوشبو نہیں لگاتی۔ آپ نے عرض کیا بابا میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، یہ خوشبو پھرا کدھر سے رہی ہے؟ آپ فرماتی ہے ابا جان ایک راز تھا میرے دل میں، ایک درد چھپا تھا میرے سینے میں، میں یہ سوچ رہی تھی کہ شاید کسی کو خبر نہیں ہے، لیکن جب آپ نے پوچھا ہے تو اب آپ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اب میں وجہ بتائے دے رہی ہوں کہ خوشبو کدھر سے آتی ہے، خوشبو کدھر سے آتی ہے؟ آپ عرض کرتی ہے بابا جان میں خود بے حیرت ہو گئی ہوں، میں خود حیران و پریشان ہو رہی ہوں، مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ میرا رنگ و روپ بدلنے لگا ہے، میری عظمتوں میں یہ اضافہ ہونے لگا ہے، میں جن جن گلیوں سے گزرتی ہوں وہ گلیاں معطر ہو جاتی ہیں، اگر میں وادیوں سے گزرتی ہوں تو درختوں سے پتھروں سے آوازیں سنائی دینے لگتی ہے، نبی کی امی تجھے سلام، نبی کی امی تجھے سلام، سلام سلام کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہے۔ اور رہا معاملہ خوشبو کا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سارے کمالات آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت کا ہے جو میرے وطن میں پل رہا ہے، جو میرے وطن میں پل رہا ہے۔ سیدنا عبدالمطلب نے جب یہ باتیں سنی ہیں آپ کی بھی آنکھیں بھر گئی اور پھرائی ہوئی آواز میں فرماتے ہیں بیٹی آمنہ یہ تیرے وطن میں پلنے والے کے کمالات یہ ادھر کے نہیں ہے، میں نے تو یہ کمالات بہت پہلے بھی دیکھا ہے۔ پہلے کب دیکھا؟ بظاہر حضور ماں کے بطن اقدس میں اب جلوگر ہوئے ہیں،
اور کمالات سیدنا پہلے ملاحظہ فرما رہے ہیں. سنیے وہ کب ملاحظہ کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں بیٹی آمنہ وہ دن ابھی بھی میں بھولا نہیں ہوں, وہ گھڑیاں ابھی بھی مجھے یاد ہے. میرا بیٹا ایک دن عبداللہ میری بارگاہ میں آ کر شکایت کرنے لگا, ابا جی اب میں جنگل بکریوں کو چرانے نہیں جاؤں گا. کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا مجھے ڈر لگنے لگا ہے, میں جب بھی وادیوں میں آتا ہوں مجھے خوف سا محسوس ہونے لگتا ہے. آپ نے فرمایا تو سردار قریش عبد المطلب کا بیٹا ہے, تجھے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ابا جان مجھے ڈر کسی انسان کا نہیں ہے, مجھے ڈر کسی حیوان کا نہیں ہے. میں جب بھی وادیوں میں اکیلا بکریوں کو چرانے آتا ہوں, حالانکہ تنہا ہوتا ہوں, اس کے باوجود بھی میرے دائیں بائیں نوری نوری چہروں والوں کا گزر ہوتا رہتا ہے. یہ سب دیکھ کر مجھے ڈر لگنے لگا ہے. ابا جان نہ جانے ان بکریوں کو کیا ہوا, جیسے کہ میں ان کے قریب سے گزرتا ہوں یہ مجھ کو سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں. نہ جانے ان درندوں کو کیا ہوا, جیسے کہ میں ان کے قریب پہنچتا ہوں یہ مجھ کو دیکھتے ہی اپنا راستہ بدل لیا کرتے ہیں. نہ جانے ان اونٹوں کو کیا ہوا, جیسے کہ میں ان کے قریب پہنچتا ہوں یہ مجھ کو دیکھتے ہی اپنی گردنیں جھکانے لگتے ہیں. ابا جان اب میں بکریوں کو چرانے نہیں آؤں گا. آپ فرماتے ہیں عبد المطلب جناب سیدہ آمنہ سے مخاطب ہے. آپ فرماتے ہیں بیٹی آمنہ وہی دن گزر رہے تھے, وہی گھڑیاں گزر رہے تھے, میں نے دیکھا میرے گھر میں سویا تھا اپنی حویلی میں, خواب مجھے بڑا پیارا آنے لگا اور خواب اتنا نرالا پیارا تھا. سنیے آپ کو بھی سناتا ہوں. آپ فرماتے بیٹی آمنہ میں نے دیکھا میرے گھر میں ایک نوری شجر لگا ہے اور اس شجر کی شاخیں پڑتے پڑتے آسمانوں کی طرف پھیلنے لگی ہے, پھر وہ شاخیں آسمانوں کی طرف پھیلنے لگے ہیں. اللہ اللہ. آپ فرماتے میرا خواب ٹوٹا, میں نے قریبی ایک سیانے کے قریب جا کر سنایا, اپنا خواب سنایا, اور عبداللہ نے جو باتیں بتائی تھی وہ باتیں بھی کہہ سنایا. جیسے یہ سیانے نے میری باتوں کو سنا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا, کہنے لگا عبد المطلب تو سچ سچ بول, کہیں جھوٹ تو نہیں بولتے. آپ نے فرمایا میں کعبے کا متولی, عرب کا سردار عبد المطلب نام ہے میرا, میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ وہ سیانی نے کہا روزانہ جیسے آپ بات کرتے ہو آج وہ بات کرنے کا انداز نہیں ہے, آج الگ تھلگ موڈ میں نظر آ رہے ہو, آج الگ تھلگ تیور نظر آ رہا ہے. آپ نے فرمایا تو میری خواب کی تعبیریں بتاتا ہے یا میں آگے کو بڑھوں؟ سیانے نے کہنے لگا, سیانے نے کہا اے سردار قریش میں آپ کی باتوں پہ یقین تو نہیں کرتا, کیونکہ جب تک آپ کعبے کے رب کی قسم نہیں کھاؤ گے میں اس وقت تک تمہاری باتوں پہ اعتبار نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا تو سن, میں کعبے کے رب کی قسم کھاتا ہوں, میں اپنے قول میں سچا ہوں. جیسے ہی آپ نے جملہ فرمایا وہ سیانہ کھڑا تو تھا ہی اب کانپنے بھی لگا, پسینے میں تربتر ہوا, آنکھیں سرخ ہونے لگی, لبوں پہ جملے آنے لگے. عبد المطلب تجھے مبارک, عبد المطلب تجھے مبارک, تیری حویلی میں رب کا لاڈلا نبی آنے والا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ بہت اچھے. اس دادے کی خوشیوں کی کیا حد رہی ہوگی یارو, کہ جن کو ان کی آمد سے پہلے ہی خبر ہو رہی ہے کہ کوئی آ رہا ہے تو وہ کوئی اور عام نہیں ہے, بے شک بے شک. وہ نبیوں کا امام ہے. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. اللہ اللہ. دن گزر گئے, اب وہ باتیں سناؤ. میں حضور کا میلاد پڑھوں, آپ سنیں, اس میں تعجب کیا ہے؟ بالائے تعجب تو تب ہوگا جب حضور کا میلاد ان کی ماں بیان فرمائے. ذرا بولے سبحان اللہ. آئیے سیدہ آمنہ کی زبانی سنیے. ماں فرما رہی ہے, میرے حضور کی امی جان فرماتی ہیں, اور لوگوں میرا محمد لاجواب ہے.
میرے محمد کا کوئی جواب نہیں ہے، میرا لال یکجائے زمانہ ہے، میرے محمد جیسا بیٹا کسی ماں نے پیدا نہیں کیا ہے، میرا لال یکجائے زمانہ ہے، میرے محمد جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ آپ بیان فرماتی ہیں جب میرا لال میرے وطن میں آیا، ہر مہینے ایک نبی آ کر مجھے بشارت دیتے رہے۔ کوئی آ کر فرماتے ہیں آمنہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے، اللہ اللہ یہ بشارتیں سننے کو مل رہی ہے۔ آپ فرماتی ہیں قحط سازی کا بھی بڑا عجیب و غریب دور میں نے دیکھا، ملک عرب میں قحط سازی پڑ گئی ہے، تمام نہروں کے پانی خشک ہو چکے تھے، یہاں تک کہ کنووں کے بھی پانی خشک ہونے لگے تھے، قحط سازی کا بڑا زور موسم پکڑا ہے، یہاں تک کہ جانوروں کے تھن سے دودھ بھی خشک ہونے لگے تھے۔ اللہ اللہ آپ فرماتی ہیں میں نے قحط سازی کا زمانہ دیکھا، مجھے جن بکریوں کا دودھ پینا ہوتا اس کے پشت پہ اپنا ہاتھ رکھ دیتی، اس کا تھن دودھ سے لبالب بھر جائے۔ آپ فرماتی ہیں ہر عورت کو یہ دن دیکھنے پڑتے ہیں جب وہ حمل سے ہوتی ہے، جیسے جیسے دن گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے پریشانیاں زیادہ اٹھانی پڑتی ہے، ویسے ویسے تکلیفیں زیادہ انہیں برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن سیدہ فرماتی ہے جیسے جیسے میرے دن گزرتے گئے ویسے ویسے میری پریشانیاں نہیں بڑھی، میری خوشیوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آپ فرماتی ہیں جب بھی مجھے پانی کی ضرورت پڑتی میں کنویں کے پاس چلی آتی، جیسے ہی کنویں پہ آتی پانی خود بخود اوپر آ جاتا تھا، میں اپنی ضرورتیں پوری کر لیتی تھی۔ آپ فرماتی یہاں تک کہ میری قوم کی وہ خاتون جو محنت کرنا نہیں چاہتی میرا ہاتھ پکڑ کر کنویں کے پاس لے آ کر کھڑی کر دیتی، مجھ کو پانی دیکھتا پانی خود بخود اوپر آتا، وہ عورتیں بھی پانی بآسانی بھر لیا کرتی تھی۔ اللہ اللہ یہ شان ہے میرے نبی کی آمد کے، یہ فیضان ہے میرے مصطفیٰ کی آمد کے۔ اب سنیے اب وہ دن اب وہ گھڑیاں میں آپ کے نزدیک رکھنے جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ میرے مصطفیٰ کی ولادت کا اب دن قریب سے قریب تر ہے، وہ دن بھی آ گیا جس دن کو گزار کر یعنی 11 ربیع النور شریف کا دن گزرا ہے۔ اللہ اللہ باتیں مغرب سے ہی آثار ولادت ظاہر ہونے لگے تھے، سوچ میں پڑ گئی تھی مولا یہ آثار ولادت ظاہر ہونے لگے ہیں، گھر میں کوئی خادمہ بھی نہیں ہے، گھر میں کوئی خاتون بھی نہیں ہے، یہ سارے مرحلے میں اکیلے کیسے طے کر پاؤں گی؟ آخر کار یہ چراغ کی روشنی بھی دھیرے دھیرے کم ہونے لگی تھی کیونکہ چراغ کا تیل بھی ختم ہونے لگا تھا۔ اللہ اللہ ادھر حضور کی آمد کا وقت قریب سے قریب تر ہے اور سیدہ فرماتی ہے میرا گھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اللہ اللہ آپ فرماتی ہے مال میں نے اچانک دیکھا میرے گھر کی دیواریں پھٹی اور اس پھٹی ہوئی دیواروں سے لمبی لمبی قدوں والی نورانی صورتوں والی عورتوں کا آنا شروع ہو گیا۔ آپ فرماتی ہیں جیسے ہی وہ خواتین میرے گھر میں آئی میرا اندھیرا گھر روشن روشن ہو گیا، میرا اندھیرا گھر روشن روشن ہوا۔ آپ ادب کے ساتھ پوچھتی آنے والی کون، آنے والی کون ہو، اور یہ بھی آنے کا انداز ہے۔ آنے والیوں میں سے ایک نے مسکرا کر جواب دیا آمنہ گھبراؤ نہیں میں آدم کی بیوی ہوا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ دوسری نے جواب دیا سیدہ فکر میں مبتلا نہ ہو میں جناب ابراہیم کی بیوی ہاجرہ ہوں۔ تیسری نے جواب دیا او سیدہ فکر میں پڑھو نہیں میں جناب عیسیٰ پیغمبر کی والدہ مریم ہوں۔ کہا کیوں آئی ہو؟ کہا آئی نہیں ہو بھیجی گئی ہو، رب نے اپنے یار کے استقبال کے
نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے. واہ 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 واہ. آمنہ مبارکبادی قبول کر، تو عام انسان کی نہیں بلکہ نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے. آپ فرماتی ہیں میرا اندھیرا گھر روشن روشن ہوا، سبحان اللہ. گھر کے ایک کونے سے اور تیز روشنی پھوٹنے لگی. آپ فرماتی ہیں میں نے غور سے دیکھا تو ایک اور سامنے خاتون کھڑی ہے. آپ فرماتی ہیں میری پوری زندگی گزر گئی، اتنی خوبصورت خواتین میں نے کبھی نہیں دیکھا، میں نے اتنی خوبصورت عورت اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. آپ فرماتی ہیں میں نے اس سے بھی پوچھا آنے والی تو کون ہے؟ اس نے ادب کے ساتھ اس نے بھی یہی جواب دیا آمنہ جی میں آئی نہیں ہوں، بھیجی گئی ہوں، اور اس جہاں کی نہیں ہو بلکہ اس جہاں کی ہو، یعنی جنت کی حوروں کی ملکہ ہو. رب نے اپنے یار کے استقبال کے لیے ہمیں بھیجا ہے. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. جب یہ ازواج انبیاء یہ عوران بہشت کا قافلہ اپنے گھر میں پاتی ہے نا، آپ تھوڑی سی فکر میں پڑی، لیکن اچانک فرماتے ایک لباس بشری میں ایک سامنے انسان کھڑا، ہاتھوں میں اس کے دودھ کے رنگ کا مشروب پڑا ہوا ہے، پیالہ ہے، لو آمنہ اسے پی جاؤ. آپ فرماتی ہیں جیسے ہی میں نے اس پیالے کو پیا میرے سارے غم دور ہو گئے، میری خوشیوں میں اضافہ ہونے لگا. اب سنیے اور مزے کی بات، اللہ اللہ آپ فرماتی ہیں لوگوں اب وہ سحری کا وقت قریب سے قریب تر ہے. میں نے دیکھا میرے گھر میں عجیب عجیب رنگ کے مخلوقوں کا بھی آنا شروع ہوا، عجیب عجیب رنگ کے پرندوں کا آنا شروع ہو گیا. اگر چونچے سفید ہیں تو پر سرخ ہیں، اگر پر سفید ہیں تو چونچے سرخ ہیں، منہ میں موتی پکڑے ہوئے لا کر میرے بستر کو سجایا گیا. میرے بستر کو پھولوں سے سجا دیا گیا، موتیوں سے پھولوں سے میرے بستر کو سجایا گیا. سیدہ فرماتی ہیں خرجا ملی نور، پھر ہوا میرے جسم سے نور محمدی کا ظہور. آمد مصطفیٰ ہوئی کائنات روشن روشن ہو گئی، مصطفیٰ آ گئے سرکار کی آمد، مختار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب سنیے ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. طبیعت لگ رہی ہے نا، کیا کہنے. تقریر بڑھاویں، دیجیے بے شک بے شک. تقریر کی سائز بڑھا دیجیے. اللہ اکبر. یہ 12 ربیع نور شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور ہر جگہ دیوانے انتظار میں ہیں حضور کے. میرے نہیں، میرے حضور کے عاشق انتظار میں ایسی نورانی باتیں سننے کے لیے. اب سنیے سیدہ کے گھر ایک نور آیا ہے جس کی روشنی نے پوری دنیا کو جگمگا دیا ہے. اللہ اللہ، یہ احمد کا انداز بھی بڑا نرالا ہے. آپ کی ولادت جب ہوئی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، علماء کرام کی تقریریں سن لو. تاریخ بتا رہی ہے جس وقت حضور کی آمد ہو رہی ہے جناب عبد المطلب کعبے کے طواف میں مصروف ہیں. اللہ اللہ، کعبے کی دیوار ہلی نہیں، حرکت نہیں کی، بلکہ بیت آمنہ کی طرف جھکا. ذرا بولے سبحان اللہ. یہ کعبہ مکمل آمنہ کے گھر کی طرف جھکا. سیدنا عبد المطلب نے جب یہ نظارہ دیکھا آپ سوچ میں پڑ گئے، مولا یہ کعبے کا گرنا کسی قیامت سے کم نہیں ہے، کیا قیامت آنے والی ہے.
پھر ذہن میں فوراً آیا گھر میں کچھ مہینوں سے عجیب عجیب رنگ کے واقعات ہو رہے ہیں، وہ نہ ہو کہیں اس مہمان کا آنا ہو گیا۔ واہ 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 واہ، دوڑے دوڑے اپنی حویلی کی طرف بڑھے۔ کتابوں میں آیا ہے منہ کے بل بت گرے، کعبے کی دیواروں میں بتوں کو چسپا کیا گیا تھا، اگر یہ دیوار ہلتی تو بت گرنے کو نہیں تھے۔ تاریخ بتا رہی ہے، کتاب کے اوراق بتا رہے منہ کے بل بت گرے، گویا دیوار پوری جھکی تو یہ منہ کے بل گرے۔ سن لیجئے، اب جناب عبد المطلب دوڑے دوڑے اپنی حویلی پہ پہنچے، جیسے ہی حویلی میں داخل ہونا چاہا دروازے پہ دربار نمودار ہوا، سامنے نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا ہے، اندر آپ نہیں جا سکتے۔ آپ نے فرمایا اوے یہ میری حویلی ہے اور یہ شریفوں کا کام نہیں ہوتا گھر کے مالک کو گھر میں جانے سے روکا جائے۔ میں نے تو تجھے آج تک تم لوگوں کو نہیں دیکھا، تیری ڈیوٹی یہاں کس نے لگا رکھی ہے؟ اس آنے والے دربان نے کہا سرکار معذرت چاہوں گا گستاخی کے لیے، میں خود سے یہاں نہیں ہوں بلکہ میری ڈیوٹی رب قدیر نے لگائی ہے، میں خود سے یہاں کھڑا نہیں ہوں، میرے رب کا فرمان ہے جب تک اس محبوب کا چہرہ تمام آسمانی مخلوق دیکھ نہیں لیں گے تب تک کسی کو بھی باہر سے اندر جانے کی اجازت دی جائے گی۔ ٹھہر جائیں، انتظار کریں، یہ رب کا حکم ہے، جب تک تمام آسمانی مخلوق حضور کو دیکھ نہیں لیتے تب تک کسی باہر والے کو اندر داخل ہونے نہیں دیا جائے گا۔ تھوڑی دیر انتظار کیا، دروازہ کھلا، اب آپ جا سکتے ہیں، جائیے دیکھیے۔ اللہ اللہ، جناب عبد المطلب کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہے، وہ مہمان کیسا آیا ہے، وہ کیسا مہمان ہے، ذرا دیکھو تو صحیح۔ شوق نظارہ لیے ہوئے اپنی آنکھوں میں قدم بڑھائے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ کیا دیکھا نظارہ، ریشمی کپڑوں میں میرے محبوب کو لپیٹ کر رکھا گیا ہے، زلفیں ایسی چمک رہی ہیں، بالوں کو تیل لگا ہوا ہے۔ ایک دائی آگے بڑھی کہ آنکھوں کو سرما لگا دو، دیکھا آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، ختنہ شدہ ہے، پاک و صاف ہے، غسل دیے ہوئے ہیں، عطر میں بسے ہوئے ہیں۔ نظارہ جب دیکھا شاید کی زبان بول پڑے، اور آپ جناب عبد المطلب نے بھی یہی سوچ و فکر اس محبوب کے لیے پیش کر دیا کہ زلف دیکھے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے۔ میرے حضور کی آمد جب ہوئی کائنات روشن روشن ہو گئی، برکتوں کا خزینہ کھل گیا عرب میں، پوری کائنات میں۔ اچھا، جس صبح کو میرے حضور تشریف لائے اس صبح کا نظارہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ اللہ، یہ عام انسانوں آج ہمارے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہے، اگر خدا نہ کرے کسی کے گھر کوئی حادثہ ہو جائے یا کوئی عجیب و غریب سی بات ہو جائے تو صبح صبح فجر کے بعد چائے خانوں میں لوگ بات کرتے ہوتے نہیں کہ آج فلاں کے گھر یار بڑی عجیب و غریب بات ہو گئی، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، یا تو افسوس ظاہر کر رہے ہوتے یا کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو خوشی منا رہے ہوتے، چرچا کر رہے ہوتے۔ کل ملا کر یہ کہ آپس میں بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ وہ صبح بھی عرب کی ایسی صبح تھی کہ ہر چوراہے پہ لوگ خوش و خرم نظر آ رہے تھے، ہر کوئی مسکرا رہا تھا، کوئی اپنے اپنے گھر کی سب باتیں سنائے جا رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا یارو دیکھو نا میرے گھر میں ایک سوکھا پرانا پیڑ پڑا تھا جس پر ہریالی بھی نہیں تھے، پتے بھی نہیں تھے، درخت بھی سوکھ چکے تھے، آج شام تک تو ایسی چیزیں تھی، لیکن جب صبح سو کر اٹھا تو دیکھتا ہوں یہ پیڑ ہرا بھرا پھلدار نظر آ رہا ہے۔ کوئی آ کر کہتا میرے گھر میں بہت
बहुत सालों से एक बकरी जो दूध नहीं दे रही थी, न जाने आज कैसी रात गुजरी है कि दूध से थन बकरियों के लदे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, सब अपने अपने घर की बरकतों का जिक्र कर रहे थे। उसी भीड़ में जनाबी अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ ले आए। लोगों ने चारों जानिब से घेर लिया, कहने लगे सरकार हमारे घरों में ये चीजें हुई हैं, ये बरकतें नाजिल हुई है, क्या आपके घर भी कोई अजीबो गरीब चीज हो गई है? आपकी आंखें छलकने लगी। फरमाते हैं लोगों, अरे जिस बरकतों के छींटे तुम्हारे आंगन में पड़े हैं, वो बरकतों का खजीना मोहम्मद मेरे ही आंगन में आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल। माशाअल्लाह भाई, माशाअल्लाह। तुम जिन बरकतों के जिक्र कर रहे हो, वो बरकतों का खजीना तो मेरे ही घर में आया है। अल्लाह अल्लाह, ये सारी चीज़ों को शेरी अंदाज में लपेट कर मैंने कुछ कहने की कोशिश की। सुनेंगे आप? जी जी, वाह जी, सुनेंगे? इतना सुनेंगे जरा मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आई जब पूरे नूर बरसे थे, आई जब पूरे नूर बरसे थे, आमो नबी के आंगन में। आई जब पूरे नूर बरसे थे, के आई जब पूरे आई जब पूरे नूर बरसी थी, आमो नबी के आंगन में। रिम झिम रहमत बरसे, आमो नबी के आंगन में। रहमत बरसे, आमो नबी के आंगन में। और जिस अल्लामा की खतीब मुझसे पहले हुए थे, सैयदा राई हलीमा का जिक्र हुआ था, वो शेर में पढ़ने जा रहा हूँ, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। तारीख़ इस्लाम का बड़ा ही सबसे सुनहरा वक्त, जिस वक्त हजरत दाई हलीमा ने हुजूर को अपनी गोद में लिया, जैसे ही हुजूर हलीमा की गोद में आए ना, मुस्कुराने लगे। जैसे ही सरकार के लबों पे तबस्सुम आया है, ज़मीनो ज़मां मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह। हलीमा की किस्मत भी मुस्कुराने लगी। वो कुछ कह रही थी, सुनिए। कि गोद में लेकर प्यारे नबी को, मोहब्बत से बोल दीजिए, गोद में लेकर प्यारे नबी को दाई हलीमा कहने लगे। गोद में लेकर प्यारे नबी को, के गोद में लेकर गोद में लेकर प्यारे नबी को दाई हलीमा कहने लगी। भरी दी खुदा ने झोली हमारी, आमो नबी के आंगन में। माशाअल्लाह, क्या कहने झोली हमारी, आमो नबी के आंगन में। झूम कर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद वाले वसल्लम, सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, लगभग मेरी तकरीर का वक्त मुकम्मल हो गया है और
बोले सब लोग सुनने के मूड में है। जी जी जी। हाँ हाँ हाँ, कल को मशीन नहीं है। कल को मेरी जगह कोई फरिश्ता बोल रहा होगा। चलिए ये आपकी मोहब्बत है, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आमीन। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप, हुजूर के आशिक हैं, हुजूर की महफिल ऐसी ही सुननी चाहिए, है नहीं? बड़े चेहरे खिले खिले हैं आपके, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाए। जिसने मेरे हुजूर को देखा दीवाना हुआ, बेशक बेशक। ये तारीख है। जी जिसने भी मेरे हुजूर को देखा वो आशिक दीवाना। आशिक को दीवाना हुआ। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने देखा दीवाना हो गए। हाय हाय हाय। बेशक। अंदाज है मेरे नबी की आमद का बड़ा निराला, है दुनिया देख रही है ये कोई आने वाला आया है जिसने आकर सारी दुनिया को जगमगा दिया है। मुकद्दर लोगों के जगाए जा रहे हैं, बंद किस्मतों के ताले खुल रहे हैं, तारीकियां जमाने से छट रही है, जुल्मतों का नामो निशान जमाने से होता खत्म होता जा रहा है, नफरतों को मिटाया जाना है। मेरे हुजूर की आमद इसीलिए हुई कि जमाने से नफरतों को मिटाया जाए, मोहब्बतों को आम किया जाए। बेशक मान अल्लाह। हम हुजूर के आशिक हैं, आपस में बिगड़े होंगे, आपसी तालमेल बिगड़ा होगा। हुजूर तो नफरत ख़त्म करने आए थे, हम आज मुसलमान नफरत को बांट रहे हैं, अपने घरों में बांट रहे हैं, अपने भाई बहनों में बांट रहे हैं, अपने समाज में बांट रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ फितना फैला रहे हैं। ये हुजूर के आशिकों का तो तरीका नहीं है। चूँकि मेरे नबी ने फरमा दिया, लोगों जिसकी ज़बान से किसी दूसरे मोमिन को तकलीफ पहुंच जाए वो असल में मोमिन नहीं है। ये तराजू दिया है मेरे हुजूर ने, ये एक पैमाना दिया है मेरे आका ने। हम हुजूर की आशिक हैं तो हमें अपना किरदार भी बदलना होगा। हुजूर की आमद के जलसे सजा रहे हो तो अपने किरदार में भी तब्दीली लाओ। क्या कहने। जहां जहां आप अपने घरों में मशाइख़-ए-निज़ाम के लिए लंबी चौड़ी दस्तरखाने बिछाते हो, वहीं अपने माँ बाप के लिए भी गद्देदार बिस्तर भी बिछाओ। यहाँ कोई माँ का लाल ऐसा बैठा है जो ये बताए कि अपने से अच्छा बिस्तर अपने माँ बाप के लिए लगाता हो? है ना अफसोस की बात, है ना अफसोस की बात। ये जाहो हशमत, ये ताकत व तवानाई, ये दुनिया पे हुकूमत करने का हुनर माँ बाप ने दिया। ये ज़माने में मुअज़्ज़ज़ आप माँ बाप के हुनर से सीखे हो, मुअज़्ज़ज़ कैसे बनोगे? माँ बाप ने सलीका दिया, माँ बाप को आप घसीट रहे हो। ये तो नबी के आशिकों का काम नहीं है। अगर सच्चे नबी के आशिक हो तो माँ बाप को सबसे बड़े पीर की तरह मानो। जरा बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया में भटकने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, कारोबार में तेरा नुकसान हो रहा हो, माँ के कदमों को पकड़ कर मचल जाओ। माँ तेरा ये अभागा बेटा तुझसे दूर रहकर ये कामयाब नहीं हो सकता। अब्बा जान मैं आपसे नफरत कर कर आगे दुनिया में इज्जत नहीं पा सकता, मेरा कारोबार डूबने लगा है, मेरे साथ ये परेशानियां आकर खड़ी हो गई है। आप जरा दुआ फरमा दे, आपका बेटा नाकाम हो रहा है। कसम खुदा का मेरा ईमान कहता है, अगर माँ ने आंचल उठा दिया, अगर बाप ने दुआ के हाथ उठा दिए, तुम्हारे बिगड़े कामों को अल्लाह बनाता चला जाएगा। तुम्हें किसी बाबा के तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी दरगाहों पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनकी दरगाहों पे जाते हो वो थोड़ी कहते कि माँ बाप को रुसवा करके आओ मेरे यहाँ। आज कहते हैं कि भाई देखिए ना मौलाना साहब फला फला मज़ार पे गया, कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा, मेरा ये काम नहीं हुआ। जिनकी बारगाह में गए, क्या आप उनकी सीरत पढ़ के गए थे? वो माँ बाप के नाफरमान थे क्या?
کوئی نافرمان کو اللہ ولی نہیں بناتا. ذرا بولو سبحان اللہ. کسی بھی نافرمان کو اللہ ولایت نہیں دیتا. آج اگر عزت بخشی ہے رب نے بزرگوں کو تو ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ماں نے جیسی تربیت دی اسی تربیت کے لحاظ سے اپنی زندگی کو گزارا. ماں کو ماں کا درجہ دیا, اللہ نے زمانے میں انہیں ممتاز فرما دیا. تم ماں باپ کی خدمت کرو گے, اللہ تمہارا درجہ بلند فرمائے گا. کیا کہنے ہیں. حضرت بایزید بستامی فرماتے جتنا میں شیخ کی بارگاہ میں رکھ کر نہیں سیکھ سکا نا, ماں کی دعاؤں نے مجھے ولی کامل بنا دیا. تو حضور کے عاشق ہیں تو ان چیزوں کا خیال کریں. میں نے سوچا کہ کچھ اس چیز کے ساتھ یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھوں. اچھا کیا یا برا کیا؟ ماں باپ کو آج سے آپ لوگ ان کی خدمت کریں گے نا. حضور کے سچے غلام ہیں. اگر ایک بندے نے بھی کر لیا نا تو میرا بولنا اتنی دیر سے اب تک کامیاب ہو جائے گا. اب آؤ, جس نے میرے حضور کو دیکھا دیوانہ ہو گیا. ذرا آ جاؤ اپنے پلیٹ فارم پر, ذرا مسکرا کر بول رہے سبحان اللہ. اچھا بات آگے بڑھاؤں یا ختم کروں؟ یہ آگے بڑھائیں. بالکل میں بڑھا رہا ہوں, لیکن یہ مایوسی ختم ہونی چاہیے اس حوالے سے کہ جس نے بھی میرے حضور کو دیکھا دیوانہ ہو گیا. اللہ اللہ ایک عاشق رسول ہے. دنیا انہیں حضرت ابو قرصافہ کہتی ہے. توجہ کے ساتھ. یہ ایسے صحابی ہیں, یتیم ہیں, باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے, ماں ضعیفہ ہے, ابھی یہودی مذہب پر ہے. حضور کو دیکھا نہیں ہے. گھر میں یہ خالو کے رہ رہے تھے, اپنا گھر بھی رہنے کو نہیں تھا. یہ خالو کی بکریاں چرایا کرتے تھے اور خالو ان کے عوض میں دو وقت کی روٹیاں ان کی اور ان کی ماں کو اور ان کو دے دیتا. یہی سلسلہ چلتا رہا زندگی میں. ایک دن ایسا بھی آیا, ان کے خالو نے کہا میرے بیٹے مکہ شریف چلے جاؤ, وہاں سے بازار سے کچھ سب ضرورت کی چیزیں لے کر آنی ہے. اللہ اللہ, یہ ابو قرصافہ بازار مکہ پہنچے ہیں. جیسے یہ مکے کی وادیوں میں پہنچے, توجہ, جیسے یہ مکے کی وادیوں میں پہنچے ہیں, میرے حضور کے چہرے پہ نظر جا کر جم گئی ہے. یہ منمونی صورت والا, یہ لبھونی صورت والا, یہ سامنے مسکرا رہا ہے. ابو قرصافہ کسی سے پتہ پوچھنے لگے, میں نے جیسا انسان نہ آج سے پہلے دیکھا نہ اب تک دیکھا, یہ کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا, او ابو قرصافہ تجھے معلوم نہیں ہے کیا؟ ارے یہی تو ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ ہے. بولو محبت سے سبحان اللہ. اعلان نبوت کا وقت ابھی چل رہا ہے, ابھی آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے. یہ جناب محمد الرسول اللہ ہے. جناب ابو قرصافہ کے دل میں حضور کا پیار بیٹھ گیا, دل میں محبت گھر بنا لی ہے. اللہ اللہ, اب سنیے کیا ہوا ہے. اب کچھ زمانہ گزرا, ایک دن ان کا خالو گھر میں بیٹھ کر حضور کے خلاف کچھ اول قول بک رہا تھا, حضور کے خلاف کچھ گھر میں باتیں کر رہا تھا. عاشق تو بڑا دلیر ہوتا ہے, عشق کمزور نہیں ہوتا. حضرت ابو قرصافہ آگے بڑھے, کہا خبردار خبردار او میرے خالو, اب اگر ایک بھی لفظ حضور کے خلاف بولا تو تیری زبانیں کھینچ ڈالوں گا. اللہ اللہ, یہ غلام کی صورت میں اپنے خالو کے گھر میں رہ رہے ہیں, لیکن پیار ہے مصطفیٰ کی ذات سے. تو تیور دیکھو کیسا ہوا, سامنے ظاہر ہوا, عاشقوں والی بات آ گئی ہے. کہا ابو قرصافہ تیرے اندر یہ جرأت کیسی ہے, تیرے اندر یہ پاور کدھر سے آیا ہے؟ سوچ میں پڑ گیا خالو, ماں کو قریب
قریب کر کر کہنے لگا او ضعیفہ اپنے بچے کو سمجھاؤ اگر یہ تیرا بیٹا نبی کا دامن نہیں چھوڑا تو میں تمہیں گھر سے نکال کر باہر پھینک دوں گا۔ اللہ اللہ ماں بیٹے کو سمجھا رہی ہے او میرے بیٹے چھوڑ کیوں نہیں دیتے اس نبی کا کلمہ تو چھوڑ دے، اگر خالو نے گھر سے باہر ہمیں نکال پھینکا بھیا یہ نہیں چاہیے ورنہ اگلے دن لائق نہیں رہوں گا، پسینہ جتنا چلے گا اتنا ہی ٹھیک ہوں میں، مجھے ہوا نہیں چاہیے، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ کیا بول رہا تھا میں یاد ہے؟ خالو بوڑھی ماں کو سمجھاتا رہا، بوڑھی خاتون اپنے بچے کو قریب کر کر کہنے لگی بیٹے چھوڑ دے محمد کا کلمہ، اگر خالو نے گھر سے باہر نکالا تو بتاؤ غریبی میں ہم کدھر کو جائیں گے، ہم کہاں سر چھپائیں گے۔ حضرت ابو بکر صاحب مسکراتے ہوئے لہجے میں فرمایا ماں ارے خالو گھر سے نکالتا ہے تو نکالے، کیا دنیا سے بھی نکالے گا، یہ دنیا تو میرے نبی کے صدقے رب نے بنائی ہے، ہم کہیں بھی دنیا میں جا کر سر چھپا لیں گے لیکن نبی کا دامن نہ چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ ماں سامنے ہے، عاشق رسول کو خبر ہے ماں کا مقام کیا ہے، ضد نہیں کر سکتے تھے ماں سے، ایک بات کہہ دیا امی جان اگر تو زیادہ کہتی ہے تو سن میں نبی کا دامن چھوڑ دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے، شرط ہے۔ جیسے ہی لفظ شرط کا بولا خالہ کے کانوں میں جیسے ہی آوازیں گئی وہ بھی دوڑ کے آ گئی، کہا جلدی بیٹے بول وہ تیری شرط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری شرطیں تو نہیں ہے فقط ایک شرط ہے، وہ یہ ہے تم دونوں میرے محبوب کو دیکھاؤ اور آ کر کہہ دو کہ تیرا محبوب ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، تیرا محبوب ہمیں اچھا نہیں لگا، اگر تم نے یہ کہہ دیا قسم خدا کی میں نبی کا کلمہ چھوڑ دوں گا۔ جس صبح کو جانا تھا اس سے پہلے جو رات گزری ان کا خالو ماں اور خالہ دونوں کو بیٹھا کر رات پر ذہن سازی کرتا رہا، تم جیسا بھی نبی کو پاؤ لیکن آ کر بس فیصلہ سنا دینا جو تمہیں میں بتا رہا ہوں، آ کر کہہ دینا تیرا محبوب ہمیں پسند نہیں آیا۔ یہ دونوں صبح صبح چلی ہیں، ادھر جیسے ہی گھر سے باہر نکلی ہیں جنابی ابو بکر صاحب ادھر سجدے میں گر گئے اور عرض کرتے مولا ماں اور خالہ کو تیرے نبی کی بارگاہ میں بھیجنا میرا کام تھا، اب ان کے دلوں میں اس کے مصطفیٰ کی شمع جلانا تیرا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت۔ اللہ یہ دونوں کے دونوں حضور کی ہی بزمِ محبت میں پردے کے پیچھے جا کر بیٹھ گئی، یہ دونوں حضور کے رخسار پیغمبر کو دیکھتی، کبھی جب حضور بات کر رہے ہوتے تو دندان مبارک سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھی، پیشانی مبارک سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھی، جب حضور بات کر رہے ہوتے لگتا تھا کہ گلاب کی پتیاں جھڑ رہی ہو۔ اللہ اللہ یہ سارے نظارے اپنی آنکھوں میں قید کیے جا رہی ہے۔ اب حضور کی بزم سے جب یہ دونوں اٹھی اب یہ دونوں کے دونوں سر جھکائے چھپے چھپے جا رہی ہے، یہ دونوں آپس میں باتیں بھی نہیں کر رہی ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں رہی ہے۔ جب یہ گھر کے قریب پہنچے ہیں حضرت ابو بکر صاحب کا دل ادھر دھک دھک ہو رہا ہے، نہ جانے فیصلہ کیا آنے والا ہے، نہ جانے یہ دونوں کے دونوں کس مزاج سے گئی تھی، میرے حضور کو کس نظریے سے دیکھ کر آ رہی ہے، لیکن جیسے ہی قریب آئی دونوں کے چہرے کی نورانیت کو دیکھ کر پڑھ لیا لو ان دلوں میں بھی مصطفیٰ کے پیار کا تیر لگ چکا ہے، لیکن پھر بھی پوچھ لیا او خالہ او امی کیف وجدتم حبیبی محمد، تو نے میرے محبوب محمد عربی کو کیسا پایا؟ ماں کہتی ہیں بیٹے لاجواب پایا۔
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे वो जैसा इंसान तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, हाय हाय हाय। न उनसे पहले देखा न उनके बाद मुझे समझ में आ रहा है। अरे जब वो बातें कर रहे थे तो लगता था कि जैसे चेहरे से नूर फूट रहे हो, अल्लाह जैसे मोतियों का झरना लगा हो। ऐसी मीठी मीठी बातें हो रही थी कि कोई पत्थर दिल भी सुन ले तो वो पिघल जाए। हाय 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 सुभान अल्लाह। खाला की तरफ मुतवज्जा हुए, ओ खाला तू अपने दिल की कैफियत बता। वो कहने लगी बेटे तेरी माँ के बारे में तो मैं नहीं बता सकती, अगर तुम मेरे बारे में पूछ रहे हो तो सुनो, मैं उसी बज़्म में तेरे नबी का कलमा पढ़ के आ गई हूँ। ये है मुस्तफा का इश्क, ये हुजूर का जलवा। जिसने भी हुजूर को देखा दीवाना हुआ, बेशक बेशक बेशक। जिसने भी हुजूर को देखा दीवाना। मोहब्बत की नज़र से वो आशिक व शैदा हो गया और ज़माने में बड़ा मकाम बड़ा ओहदा पाया। तो हम और आप हुजूर के आशिक हैं। अल्लाह ताला हमें आशिकी वाली ज़िंदगी अता फरमाए, माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। उलमाए ज़वील एहतराम आपके शहर मोहब्बत में बसते हैं। हर आलिम का अदब व एहतराम आप उस तरीके से करें जैसे आप गौसे आज़म जी करते हैं। ये जनाब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमत व रिदवान अपनी किताब में फरमाते हैं कि ये कौम उस दिन तरक्की करने लगेगी जिस दिन ये कौम अपने उलमा की कद्र अपने बुजुर्ग के बराबर करने लगेगी। कहा है, हुक्म दिया कि तुम अपने आलिमों की ऐसे ही कद्र करो जैसे तुम गौस की करते हो, जैसे तुम आला हजरत की करते हो, जैसे तुम और दीगर औलियाए किराम की कद्र करते हो। ठीक अगर उसी तरीके से तुम उलमा की कद्र करोगे, उनका किरदार अपनी जगह, तुम्हें कद्र करने का सवाब मिल जाएगा। अल्लाह तुझे तरक्कियों की राह पर गामज़न फरमाएगा। ये किस्से लतीफ़ बिना तमाम है, जो कुछ भी बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। इंशाअल्लाह फिर कभी ज़िंदगी ने वफ़ा की आप